8,000 سالہ اسلامی تاریخ چند منٹ میں بیان کروں گا۔ اس طرح مختصر آسان فہم انداز میں آپ نے پہلے کبھی بھی اسلامی تاریخ نہیں سنی ہوگی۔ علامہ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، دنیا تو بہت ہی پرانی ہے، البتہ حضرت آدم اور اولاد آدم کو دنیا میں آئے ہوئے 8,000 سال ہو گئے ہیں۔ مسلمان تاریخ دان، یہودی تاریخ دان اور عیسائی تاریخ دان علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم کو دنیا میں آئے ہوئے 8,000 سال ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اب میں حضرت آدم سے لے کر 2023 تک اسلامی تاریخ مختصر انداز سے بیان کرنے لگا ہوں۔ گزشتہ 8,000 سالہ اسلامی تاریخ مشتمل رہی ہے نبوت، خلافت اور جمہوریت پر۔ آج سے 8,000 سال قبل حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات مکہ مکرمہ کے ایک علاقے عرفات میں ہوتی ہے۔ یہ میاں بیوی اکٹھے تقریباً 1,000 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، کثیر اولاد پیدا کرتے ہیں۔ اس تمام اولاد میں مشہور بیٹے 3 ہیں، قابیل، نمبر 2 حضرت حابیل اور نمبر 3 حضرت شیث علیہم السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر ہر صدی میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کرام پیدا ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 6,000 سال بعد یعنی 1 سنہ عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 570 سال تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ پھر 571 سنہ عیسوی میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کے سوال کے جواب میں فرمایا، دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن قرآن پاک میں صرف 25 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر شدہ ان 25 نبیوں میں سے 24 نبیوں کی قبریں مزارات وسط ایشیا میں ہیں۔ جب آخری نبی حضرت محمد علیہ السلام 40 سال کے ہو گئے تو وہ سن عیسوی 610 تھا۔ پھر 22 سال نبی پاک علیہ السلام نے مسلسل محنت و مشقت سے تبلیغ دین کی، اور 632 سنہ عیسوی میں نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری زمانہ نبوی 571 سے 632 عیسوی تک ہے۔ انگریزی سال کے لحاظ سے یہ 61 سال بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، انگریزی سال بڑا ہوتا ہے، اسلامی سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی انگریزی سالوں کے لحاظ سے 35 سال کا ہو چکا ہے تو اسلامی سالوں کے لحاظ سے اس کی عمر 36 سال بنتی ہے۔ آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال والے سال یعنی 632 سنہ عیسوی تک نبی پاک نے دین اسلام کو پورے عرب میں پھیلا دیا تھا۔ اپنے وصال سے پہلے حضور نے دین اسلام کو پورے عرب میں پھیلا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد چاروں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں خلفائے راشدین کا ٹوٹل دور حکومت 29 سال بنتے ہیں۔ انگریزی سالوں کے لحاظ سے 29 سال بنتے ہیں، یعنی 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک 29 سالوں میں خلفائے راشدین نے اسلام کو 3 بر اعظموں میں پھیلا دیا۔ آگے پھر 661 عیسوی سے لے کر 1922 تک صرف 3 الگ الگ خاندانوں نے اسلامی دنیا پر حکومت کی ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے، 3 خاندان ہیں۔ پہلا خاندان ہے بنو امیہ۔ بنو امیہ
کے حکمرانوں نے 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک یعنی ٹوٹل 89 سال حکومت کی ہے۔ یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا چھٹا خلیفہ ہے، چھٹا جانشین ہے۔ پہلا ابو بکر، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان، چوتھا حضرت علی، پانچواں امام حسن اور چھٹا خلیفہ، چھٹا جانشین حضرت امیر معاویہ ہے۔ البتہ بنو امیہ کا پہلا خلیفہ، پہلا بادشاہ وہ حضرت امیر معاویہ ہے، اور بنو امیہ کا آخری خلیفہ یعنی آخری بادشاہ مروان بن محمد ہے۔ پھر دوسرا ایک خاندان آتا ہے اور اسلامی دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اس دوسرے خاندان کا نام ہے بنو عباس۔ بنو عباس نے 750 عیسوی سے لے کر 1298 عیسوی تک یعنی ٹوٹل 548 سال اسلامی دنیا پہ حکومت کی ہے۔ پھر ایک تیسرا خاندان آتا ہے اور وہ اسلامی دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ تیسرے خاندان کا نام ہے سلطنت عثمانیہ والے، یعنی ارطغرل قبیلے والے 1299 سے لے کر 1922 عیسوی تک اسلامی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل تقریباً 623 سال ارطغرل قبیلے والوں نے اسلامی دنیا پہ حکومت کی۔ سب سے لمبی حکومت ارطغرل قبیلے والوں نے اسلامی دنیا پر کی ہے۔ پھر 1922 میں کافروں کی تگڑی سازشوں سے نظام خلافت تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر یعنی 1922 سے لے کر آج 2023 تک 57 سے زیادہ اسلامی ممالک متحد ہو کر کسی ایک مسلمان کو اپنا لیڈر، اپنا سربراہ، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے بلکہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ تمام اسلامی ممالک کے حکمران اپنے ذاتی دنیاوی مفادات کے لیے اپنے اپنے سیاسی گروپوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نظام خلافت سے محرومی کے احساس سے بھی محروم ہیں۔ یوں ہی نظام خلافت کے عظیم دینی و دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہیں اور مسلمان عوام دنیا میں زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ 1922 کے بعد سے لے کر آج 2023 تک ہر ملک مغربی جمہوری نظام چلانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، سب مغربی جمہوریت کی تقلید میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔